بہت اچھا لگا جب سوامی جی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریسرچ کرتے ہوئے بہت ہائی لیول بات جو ہے بہت آسانی طریقے سے رکھتے تھے. میں ان کو یہ پوچھنا چاہوں گا یہ چینجز کیسا شروع ہوا آپ کے اندر؟ یعنی آپ پہلے ایک دم اپوزٹ تھے. وہ جو پہلے جو کتاب لکھے ٹوٹلی اینٹی اسلامک تھا. بعد میں ابھی جو ہے آپ ایک دم پازیٹیو انداز میں بیوٹیفل انداز میں بہت سارے مولوی بھی آپ کو میچ نہیں کر سکتے. پورے مولوی کر کے نہیں بولتا ہوں, بہت سارے یعنی علماء میں بھی ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ جو بولنے کا طریقہ جو ہے ہر آدمی کے پاس نہیں ہو سکتا. تو اس انداز میں آپ جو بول رہے ہیں بہت ڈیپ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو واٹ از دا ٹرانزیشن فیز, کیسا ہوا؟ اوم پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششتے اوم شانتی شانتی شانتی. ایک اخبار نکلتا ہے اتری بھارت میں, دینک جاگرن, بہت مشہور, سب سے زیادہ پاٹھک ہیں اس کے. اس میں ایک لیکھ چھپا تھا دنگے کیوں ہوتے. بلراج مدھوک جو بزرگ لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے, بلراج مدھوک کو, انہوں نے ایک لیکھ لکھا تھا اور قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی تھی. تو وہ آیتیں دیکھنے کے لیے کہ کیا واستو میں صحیح ہے کہ نہیں, میں الہ آباد میں ایک دکان میں گیا اور مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھری اور مولانا عبد البارک صاحب کی ہندی کا انواد لے آیا, اور اس میں ہم نے دیکھا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت ویسے ہی موجود تھی. تو مجھے لگا کہ یہ بات صحیح ہے, اور میں نے کتاب لکھی اسلامک آتنکواد کا اتہاس. بالا صاحب ٹھاکرے کو بہت پسند آئی, انہوں نے اس کا انگریزی ٹرانسلیشن کرایا, دا ہسٹری آف اسلامک ٹریڈیشن کے نام سے. بعد میں ایک سجن نے, اب میں وہاں آ رہا ہوں کہ میرا سوچ کیسے بدلا. ممبئی کے ایک ویاپاری نے مجھ سے کہا کہ سوامی جی آپ جو کام کر رہے ہو اس میں فنڈ کی ضرورت ہے, فنڈ آپ کو نہیں مل رہے, آپ ایسا کریے ایک کتاب اسلام پر لکھیے امریکہ کے لیے کہ واستو میں اسلام سے امریکہ کو خطرہ, تو آپ کو اچھا خاصا آپ کو وہاں سے رائلٹی ملے گی, آپ کے سارے کام چل جائیں گے. لیکن وہ بڑی کتاب ہونی چاہیے. اس کو لکھنے کے لیے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی. جب جیونی پڑھی تو جو قرآن مجید کی آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا کہ ان آیتوں کی وجہ سے آتنکوادی بنتے ہیں, لیکن جیونی پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ یہ آیتیں آتنکواد کو روکنے کے لیے ہیں, آتنکوادیوں کو. سبحان اللہ. کیونکہ ان میں جو یدھ کا آدیش تھا وہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے ورد تھا. تو مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, ایک دھرماچار سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ غلطی کیوں ہوئی؟ وہ غلطی کا ذمہ دار میں نہیں تھا, اس غلطی کا ذمہ دار انواد کرنے والا, جس نے یہ نہیں بتایا کہ آیت کا مطلب کیسے سمجھے. کسی بھی ہم یہاں جو غیر مسلم بھائی ہوں گے ان کو میں بتاؤں کہ آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیت کیوں اور کن پرستتیوں میں آئی. یہ جب جانیں گے تبھی صحیح ارتھ معلوم ہوگا. تو یہ جاننے کے بعد میں نے ایک دوسری کتاب لکھی, اسلام آتنک یا آدرش, یعنی اسلام میں آتنک نہیں, آدرش ہی آدرش. اور اس کا ہم دوسرا ادھارن اور ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک دوسری کتاب بھی لکھی ہے. ایک بار میں جا رہا تھا, ابھی تھوڑے دن کی بات ہے, تو ایک سجن سے میری بات چیت ہونے لگی. میں نے کہا اسلام میں آتنکواد ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے موبائل میں دکھایا ایک انٹرنیٹ سے کہ آج سے 100 سال پہلے برٹش پارلیمنٹ میں ایک بھوتپورو جو پردھان منتری ولیم گلیڈ اسٹون تھے, انہوں نے قرآن مجید کو لہراتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ نگیٹو چیزیں کہی تھی. تو مجھے بالکل اپنی بات یاد آ گئی کہ جیسے میں نے غلط سمجھا ویسے ولیم گلیڈ اسٹون نے بھی غلط سمجھا, اور اس کے ذمہ دار وہ نہیں, انواد کرنے والے تھے, کیونکہ انہوں نے صحیح انواد اس کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپلین کیوں نہیں کیا. تو مجھے لگا کہ اب اس پر بھی ایک کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک دوسری کتاب لکھی ہے قرآن جینے کی کلا. وہ انگریزی ہندی میں ہے, وہ چھپ چکی ہے جامعہ نگر میں جو جماعت اسلامی کے مرکز سے چھپی ہے. انگریزی میں اسلام اینڈ آرٹ آف لیونگ کے نام سے انگریزی میں بھی چھپے. اب ان ساری چیزوں جو میں نے اسلام کو دیکھا, قرآن کو دیکھا, اس کے حساب سے میں ایک چھوٹے سے نسکر پہ پہنچا
کہ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام اسلام ہے. اور یہ جملہ نہیں ہے، یہ جملے بازی نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے میں نے کوئی ایک محاورہ کہہ دیا، ایک جملہ پھینک دیا. یہ بات دلیل کے ساتھ میں بتاؤں گا، اور میں نے دلیل کے ساتھ دیکھا ہے. یہ انسانیت کے دشمن ہیں کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ. یہ دشمن ہے. اور قرآن مجید میں ان سب کے لیے بہت ہی بڑی برائی بتایا گیا ہے اور روک لگائی گئی ہے. پہلے ایک چیز ہم کام کو لے لیتے ہیں. کام یعنی کہ کسی بھی مہیلا کو، کسی بھی عورت کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے، اور دنیا کی جتنی مہیلائیں ہیں ان کو اپنی ماں، بہن، بیٹی سمجھنا، یہ قرآن میں بہت ہی سختی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم بھائی سنے کہ کسی بھی مرد کو دیکھ کر کے عورت کو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا چاہیے، لیکن قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کے سورہ 24 آیت نمبر 30 میں ہے، اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی غیر جو بھی مہیلائیں ہیں جو ان کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی جب سبحان اللہ مرد جب اپنی پتنی کے سوا کسی کو دیکھے تو آنکھ نہ ملائے اس سے، اپنی نگاہیں نیچی کر لے اور مریادہ میں رہے. یہ پروش کے لیے یہ بنایا گیا نیم، اور یہی نیم عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہی نیم بنائے گئے. یہ نہیں کہ کیول عورت کے لیے. مرد کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے، لیکن مرد کے لیے کتنا سختی سے نیم بنایا گیا. تو یہ کام کے لیے کتنی سختی کی گئی. کرودھ، غصہ کے لیے سب سے پہلے غصہ کا طریقہ اسلام میں اتنا آسان بتایا گیا کہ دیکھ کر کے میں سب سے زیادہ پربھاوت ہوا. کہا جاتا ہے اگر غصہ اگر کسی کا رک جائے تو وہ پورا سنت بن گیا، سادھو بن گیا. اور کتنا بڑھیا طریقہ اسلام میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ معاف کر دو، کسی کے گناہوں کو معاف کر دو، اور جب معاف کر دو غصہ ختم. اور سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا پیغمبر کو. سورہ 7 آیت نمبر 199 حکم آیا کہ اے محمد معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کرو. سب سے پہلا معافی کا حکم اگر آیا تو اپنے پیغمبر کے لیے آیا. اور ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سورہ 3 آیت نمبر 134 میں اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی کی ہر حالت میں اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی. آپ کے ایک ایک کرم قرآن میں اللہ کے حکم کے انسار ہوا کرتے تھے. آپ نے پہلے خود اپنے آچرن میں لیا، اپنے اخلاق میں لیا، تب دوسروں کو بتایا. فتح مکہ کے دن وہ ابو سفیان جو آپ کے خلاف مکہ کی ایک ایک لڑائی میں آپ کے خلاف نیترتو کرتے تھے، جب وہ سامنے پڑے فتح مکہ کے دن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ابو سفیان کو معافی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی. آج جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے معافی، جو مسجد میں چلا جائے اسے بھی معافی. اب آپ سوچئے جس مکہ میں قدم قدم پہ آپ کا وروध تھا، قدم قدم پہ آپ کے راستے پہ روڑے اٹکائے گئے، اور جو 10,000 لوگوں کی فوج کے ساتھ آپ جب پہنچے تو کس کی ہمت تھی کہ سامنے ہوتا؟ سارے کے سارے لوگ چھپ گئے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں دکھائی دے رہا تو بہانہ بنایا معافی دینے کا. یہ بہانہ کیا بنایا کہ جو یہاں چلا چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے معافی، جو وہاں چھپ جائے اسے بھی معافی. یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو معافی، معافی معافی اور معافی. ماشاءاللہ. سوام جی آپ کو روکنا میرے دل میں کیا ہے خواہش تو نہیں ہے، مگر میں پینل ڈسکشن
कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए। केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका राज समझ में आएगा, आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू।